السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی خیریت سے جا رہا ہوگا۔ عنقریب رمضان بھی مکمل ہو جائے گا۔ ناولٹ شروع کرتے ہیں۔ بہار حاضر ہو از قلم منشا حسن علی۔ جو کام آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہ کرنے کا سوچا ہو، وہی کام یہ محبت نامی بلا بڑے دھڑلے سے کروا ڈالتی ہے، اور پھر آپ کے پیٹھ پیچھے یقیناً بلند و بانگ کہکہوں کی گونج کے ساتھ تالیاں پیٹتی ہوگی۔ ایک بار یہ محبت میرے ہاتھ آ جائے، اسے چھوڑوں گا نہیں۔ محبت کو دی جانے والی میری ننھی منی سی دھمکی بڑی شان سے میری طرف پلٹ آئی تھی۔ آفس روم کے در و دیوار پر سجی آئل پینٹنگ، شیشے کی میز پر رکھا ملٹی شیڈڈ پیپر ویٹ، انڈور سدا بہار پلانٹ، سب نے میری بے بسی پہ جیسے قہقہا بلند کیا اور پھر سے اپنی جگہ ساکت ہو گئے، جم گئے۔ میں صدام حسین ہوں، ایک بزنس ٹائکون جس کے نزدیک محبت کسی بیکار مشغلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں محبت کے منکرین میں سے ہوں، اور میری اس بات نے محبت کو تیش دلایا۔ وہ آئی، وارد ہوئی۔ میں پہلے حیران ہوا، پھر چونکا اور آخر میں بال نوچ ڈالے۔ صدام حسین، تمہیں کسی افریقن سے محبت ہو جاتی، انگریزن سے بھی ہو جاتی تو مذائقہ نہیں، مگر کم از کم اس مینا حفیظ سے نہ ہوتی۔ دل چاہ رہا ہے، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا گنگناتا ہوا جینس میں ہاتھ ڈالے مال روڈ کی سیر کو نکل جاؤں اور پھر واپسی کا راستہ بھول جاؤں۔ مینا حفیظ تو اگلے کو آنکھوں سے چٹ کر جانے کا فن جانتی ہے۔ صاحبو، جان رکھو، یہ بھی بڑا فن ہے۔ ہماری دوسری مشرقی دوشیزاؤں کو تو یہ فن چھو کر بھی نہیں گزرا ابھی تک۔ نین نشیلے، شرمانے، لجانے، انگلی دانتوں میں دبانے جیسے بکھیڑوں میں الجھی ہوئی ہیں۔ ارے سیکھو کچھ مینا حفیظ سے۔ آئیے اب آپ سب کا محترمہ مینا حفیظ سے بھی تعارف کروا دوں، جو ایک ناقابل فراموش شخصیت ہے۔ مینا حفیظ سرکاری لائبریری میں لائبریرین کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ خوبصورت بالکل بھی نہیں ہے، ویسی ہی ہے جیسی باقی 70% لڑکیاں ہوتی ہیں، عام سی، مناسب نین نقش، اور میرے ایک خطرناک حد تک غلط اندازے کے مطابق ایسی لڑکیوں سے کبھی محبت نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ اس کی کرسی کے عین اوپر دیوار پر اس کی اپنی ہی لکھائی میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، خاموشی کا احترام کریں۔ میں معصوم انسان خاموشیوں کا احترام والوں میں سے ہوں، مگر میرا موبائل برائٹ نائٹ کی گھنٹیاں بجاتا اور مینا حفیظ کی لمبی ہیل کی ٹک ٹک میرے قریب آتی۔ میں زمانے بھر کا بے نیاز بنا آگ کا دریا بڑھتا نظر آتا۔ آپ کو خاموشی اچھی نہیں لگتی؟ نہیں تو میں تو خاموشیوں کا بہت فین ہوں۔ زمانے بھر کی معصومیت جانے کیوں مجھ پر ختم سی ہو جاتی۔ صدام حسین دی گریٹ، آئندہ اپنا فون سائلنٹ موڈ پر رکھا کرے۔ کیچر میں سیدھے لمبے بال جکڑے ہوئے، لڈ پینسل کان پر اٹکائے رکھتی تھی۔ کالی ذہین آنکھیں صدام حسین دی گریٹ پر جمی تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش؟ وہ چلائی تھی۔ لوگ دیکھنے لگے۔ ہم دونوں معذرت کے سے انداز میں مسکرائے۔ میرا مطلب ہے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں نے یقین دلایا تھا۔ وہ جانے لگی تھی۔ ٹک ٹک۔ سنیں پلیز، میں نے آواز دی۔ وہ تھمی، پلٹ کر دیکھا حشمگی نظریں۔ یس، یہ آپ کی پینسل۔ نازک پینسل آپ کے چلانے کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ غصے میں تھر تھر کانپتی مینا حفیظ نے پینسل جھپٹی اور اپنے ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ مقدس خاموشی میں گھڑی کی آواز گونج رہی تھی، ہلکی، مدھم۔ میرے مطالعے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں ہولے سے اٹھا۔ آگ کا دریا مینا حفیظ کے سامنے میز پر رکھی۔ وہ چشمہ لگائی انگلش اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آئی ایم امپریسڈ، مگر یہ کیا؟ مقدس خاموشیوں میں شرارت کا پہر آن براجمان ہوا، شریر پہر۔ سنیں، میں نے آواز دی تھی۔ جینیس لیڈی نے کافی کا کپ ڈیسک پر پٹھا، غسیلی نظریں۔ میں ڈر سا گیا تھا۔ اب کیا ہے؟ ڈپٹ کر پوچھا گیا۔ میرا دل چاہا تھا کاش مینا حفیظ بھی کوئی شرماتی، لجاتی مشرقی ناری ہوتی جو کم از کم یوں تو نہ کرتی، اور میں معصوم صدام ابن حسین اس کی آنکھوں کے ایٹم بموں سے محفوظ رہتا۔
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब बताएं भी क्या कहना है। गुस्से से चेहरे ने रंग बदला, नीला, पीला, लाल। मिस मीना हफीज, आप दी न्यूज़ उल्टा पढ़े जा रही हैं। ये कहकर मैं मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से खामोशी के मुकद्दस माहौल से बाहर निकल आया था। पीछे देखो तो खामोशियों के मुकद्दस पहर में शरारत के कहकहे फूट पड़े हैं। आज मीना हफीज द न्यूज़ सीधा पढ़ रही थी। खतरनाक हद तक जानलेवा संजीदगी से मुझे देखा और चाबियों का गुच्छा डेस्क पर पटक दिया गया। अलमारी नंबर 13, चाबी नंबर 26। इसी पल मुझे मीना हफीज रूहानियत के आला दर्जे तक पहुंची हुई लगी थी। वाह, आपको कैसे पता चला मुझे कौन सी किताब चाहिए? मैंने रूहानियत का दर्जा मापने की कोशिश की थी। काजल से सजी आंखें जैसे तंज से खिलखिलाती थी। आप पिछले 2 माह 4 दिन से कुर्रतुल-ऐन हैदर की आग का दरिया पढ़ रहे हैं, जो आपकी मोटी अकल में नहीं आ रही। भरी लाइब्रेरी में मुझे शर्मिंदा कर दिया। डेस्क में चाबियों का गुच्छा झपटा मैं तन-फन करता अलमारी नंबर 13 की तरफ बढ़ गया था। सारा वक्त मैं किताब बंद किए लगातार मीना हफीज को घूरता रहा। वो ठिठकी, संभली, हील की टिक टिक मेरे करीब आई। आप मुझे घूर रहे हैं? शुक्र है मीना हफीज के पास वो छू मंतर नहीं है जिससे अगला बंदा पलक झपकते में जलकर भस्म हो जाता है। शुक्रिया प्यारे अल्लाह जी इस हिफाजत के लिए। मैंने संजीदगी से सर उठाया। जी नहीं, मैं तो आपकी बैक वॉल पे वो ऑयल पेंटिंग देख रहा हूँ जिसमें एक जंगल दिखाया गया है और चंद बनमानस उछल कूद कर रहे हैं। जाने किस अहमक ने बनाई है? आप मुझे अहमक कह रहे हैं? फिर से लेड पेंसिल कान की ओर से उछली, नीचे जा गिरी। मैं हक्का बक्का मीना हफीज को देख रहा था। इसका मतलब वो वाटर कलर वाली तस्वीर भी आपने बनाई है जिसमें टेढ़े मेढ़े चांद और 5 सितारे बने हैं। वो गुस्से से लाल पीली आगे बढ़ गई। आई बेट यू। मीना हफीज की गिरी हुई पेंसिल मैंने उठाकर अपने कान में अटकाई। दोबारा इसे बुलाकर पेंसिल वापस करने की गलती मैं नहीं कर सकता था। अब तो वो पक्का हरे कछुए वाला पेपर वेट घुमा कर दे मारती जो इसके डेस्क पर पड़ा नजर आता था। मेरी तहकीक ने इंकशाफ किया कि जंगली जानवर बनमानस कछुए इसके खास पसंदीदा हैं और लाइब्रेरी की आंखें और कान रखती दीवारों की तहकीक ने एक और इंकशाफ कर दिया। सद्दाम हुसैन को मीना हफीज से कुछ कुछ मोहब्बत होने लगी है और कुछ कुछ सी मोहब्बत बाद में बहुत कुछ हो जाया करती है। फरवरी की बारिश ने न जाने कब से गर्दो गुबार में अटी स्वीट पी की बेलों को गुसल करवा दिया था। हर चीज निखर गई थी। वो बैग थामे सीधी चलती जा रही थी। मीना हफीज नाक की सीट में चलती थी और मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं गाड़ी करीब लाया। आइए आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने दांत निकाले और इसने दांत खींचे थे। फ्री होने की कोशिश कर रहे हो? मेरा दिल चाहा गाड़ी की सीट का फोम फटे और मैं इसमें धंस जाऊं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ समझे। शहादत की उंगली से मुझे धमकाया गया था। मुझे जी भर के ताव आया था। मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ समझी। ये कहकर मैं गाड़ी भगा लाया था। वो वहीं खड़ी हैरत से कुछ सोचती रही। गौतम बुद्ध की नवासी कहेंगी। मुंह फाड़ कर मुझ जैसे लड़के को कह दिया मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, तो क्या मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ? स्वीट पी की बेलों पे फरवरी की बारिश छम छम कर बरसती रही। जमीन पे पानी के बुलबुले बनते बिगड़ते रहे और मैंने अपनी मोहब्बत का बुलबुला इस वक्त फोड़ा जब वो अदबी नॉवल का ढेर उठाए बमुश्किल सांस लेते सामने से गुजरी थी। आई लव यू मीना हफीज। अलीपुर का अली, राजा गधा, उदास नस्लें, आंख नगरी एक एक करके गिरी थी। मैंने भी एक एक करके उठा ली। मीना हफीज सख्ते से निकली, मुझ पर चिल्लाई, आर यू मैड? कान में अटकी पेंसिल उछली, उड़कर गिर पड़ी। मैं उठाने को झुका और सारी उठाई हुई किताबें गिरा बैठा। खैर दोबारा उठाने की गलती कतई नहीं की और इसे सिर्फ इतना कहा, यस आई एम मैड। ये कहकर लाइब्रेरी में रुका नहीं बल्कि तेज तेज चलता अहाता सुकूत में गहरा सुकूत फैलाकर बाहर आ गया।
میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آپ پچھلے 4 ماہ سے برابر مجھے پرپوز کر رہے ہیں اور آپ کو غلط فہمی بھی ہے کہ آپ مجھ سے طوفانی قسم کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ کی حیثیت اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ہر بار کی طرح آپ کا پرپوزل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ کافی کے بھاپ اڑاتے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتے اس کا جواب مجھ تک پہنچا تھا۔ میرا دل چاہا اس کے کچرے والا پیپر ویٹ اٹھا کر اپنے سر میں دے ماروں۔ زخمی محبت؟ میں انسانوں کے وجود کا قائل ہوں۔ حیثیت، مرتبے میرے لیے ثانوی چیز ہیں۔ میں نے ہمیشہ کا جواب اس تک پہنچایا اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا۔ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں نے کافی لہک کر کہا تھا۔ گوتم بدھ کی نواسی کو میرا لہکنا ذرا نہ بھایا تھا۔ میرے لیے جان دے سکتے ہو؟ یوں لگا ارد گرد برف باری شروع ہو اور مینا حفیظ برف کی بجائے میرا سنو مین بنانے چلی ہو۔ جان کے علاوہ کچھ مانگ لو نا۔ جانے ثانی کی گرہ کیوں تنگ ہونے لگی ہے؟ اگر جان ہی چاہیے تو۔ مینا حفیظ پہلی بار مسکرائی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار۔ یہ میرا اندازہ تھا اور یہ الگ بات ہے کہ میرے لگائے گئے سارے اندازے غلط ہی ہوتے ہیں۔ دے دوں گا۔ اس کی جادوئی مسکراہٹ نے مجھ میں چابی بھر دی تھی۔ واو، جان نہیں چاہیے۔ ہونہار حسینہ نے کافی کا کپ اٹھا کر لمبی سی چسکی لی تھی۔ اڑتی ہوئی بھاپ۔ تو پھر؟ میں نے سوالیہ نظریں اس پر ٹکا دی تھی۔ وہ سوچتی رہی، پھر بولی تھی، میں تم سے بہار کی تعریف چاہتی ہوں۔ زندگی کے الگ الگ شعبوں سے، پیشوں سے وابستہ لوگوں سے تم بہار کی تعریف طلب کر کے لے آؤ میرے لیے۔ مینا حفیظ نے یہ شرط رکھی تھی۔ میں حیران تھا اور آج تک ہوں۔ وہ کتنی عجیب اور مختلف سی ہے، اور یہ بھی سوچ ہے کہ اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو صدام حسین کو کبھی اس سے محبت ہی نہ ہوتی۔ اس نے میرے سامنے ایک سوال رکھا جو ہزاروں جواب رکھتا ہے۔ بہار کے لیے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب بہار میں ہی ملا کرتے ہیں، اور میں نے بہار کا سوال سب سے پہلے ہالی روڈ کے مصور کے سامنے رکھا۔ مصور نے برش کان کی گرفت میں اٹکایا۔ مجھے لگا کہیں مینا کی پینسل کی طرح مصور کا برش بھی نہ لڑک جائے۔ مصور نے جواب دیا تھا، بہار رنگوں کے عروج و زوال سے گندی ایک پہیلی ہے جو تخلیق کے دائروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ رنگ بہار کا اشارہ ہے۔ میں نے مصور کا قول بہار بک میں نوٹ کر لیا تھا۔ پھر میں نے بہار کا سوال پارک ٹی ہاؤس میں ایک کہانی کار سے پوچھا تھا۔ وہ پہلے تو ہنستی رہی اور اپنے الجھے بالوں کا گھونسلہ دائیں بائیں گھماتی رہی، پھر خوابناک آواز میں بولی تھی، میں اپنی کہانی کے کرداروں کے ساتھ ہنستی روتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں، اور جب میں ان کی کہانی مکمل کر لیتی ہوں تو وہ لمحہ بہار ہوتا ہے۔ اس دن کہانی کار خاتون نے مجھے 4 کپ چائے کے پلائے تھے۔ مجھے چائے کے وہ 4 کپ آج بھی یاد ہیں۔ وائلن بجاتے عیسائی لڑکے نے بہار بک میں بہار کا جواب لکھا، اور میں اس وقت راحت محسوس کرتا ہوں جب میرے وائلن کی آواز کسی کو خوشی دیتی ہے۔ کیا یہ بہار سے کم ہے؟ بہرحال میں یہ نہیں بھول سکتا کہ ابتدا میں اس نے کوئی خوفناک سا ساز بجا کر مجھے ڈرایا ضرور تھا۔ نوٹی بوائے۔ تندور میں روٹیاں لگاتی رزق حلال کی شیدائی حلیمہ بی کا جواب مجھے بڑا پسند آیا تھا۔ وے پتر جان رکھ جے تیرے دل وچ ایمان دا بوٹا لگائے تاں او وقت بہار دا اے۔ بہار کے سوال نے مجھے چینی پروفیسر فوکاک کے سامنے کھڑا کیا۔ ان کے بال بہت چمکدار اور سیاہ تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ذہانت سے بھرپور تھیں۔ وہ لہجہ بھر کو سوچتے رہے، پھر بولے، صدام، ہر وہ ساتھ بہار ہے جب تک معلم طالب کو ایمانداری سے علم سکھاتا رہے۔ یہ کہہ کر پروفیسر فوکاک نے اپنی چمکدار سیاہ بالوں والی وگ شان بے نیازی سے اتار کر گلوب پر لٹکا دی۔ میں ہکا بکا دیکھتا رہا کیونکہ میں ان سے کم و بیش 3 بار ان کے بالوں کی تعریف کر چکا تھا۔ یہ شرمندگی اور میرا تو جیسے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہار میں ہی بہاروں کے جواب لے کر میں مینا حفیظ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بہار بک سے
میں بہار کے جواب اسے سنا رہا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کچھوے والا اپنا بادارو نایاب پیپر ویٹ گھما رہی تھی۔ سویٹ پی کی بیلوں پر بہار کی تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ مینا حفیظ نے مجھے دیکھا ہے۔ تمہارے لیے بہار کیا ہے؟ مقدس خاموشیوں میں بہار میں میری مدد کو آن پہنچی ہے۔ مینا حفیظ کا اقرار صدام حسین کے لیے ساعت بہار ہے۔ ٹک ٹک گونج رہی ہے۔ مینا حفیظ نے آگ کا دریا مجھے تھما دی ہے۔ تو پھر تمہیں ساعت بہار مبارک ہو۔ میں راضی ہوں۔ میں بہار زادہ ہیں بہار زادی کی خطرناک حد تک ڈراؤنی پینٹنگز کی تعریف کر رہا ہوں۔ محبت بہار کا پہلا پھول ہے۔ اس پر کبھی خزاں کا موسم نہیں ٹھہرتا۔ آپ سب کو بہار مبارک۔ آؤ صدا لگائیں، سب مل کر بہار حاضر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔